کہ یہ بھی احترام کا ایک طریقہ ہے. ہماری سرکار پاک اپنی چادر بچا دیتے تھے جو سید صاحب آتے تھے تو وہ تو چاہے انکساری کرے لیکن ہمیں چاہیے کہ سید کا احترام کرے. دیکھیں ایک تالاب ہے نا، ایک ٹب ہے بھرا ہوا پانی کا، اس ٹب میں ایک پیشاب کا قطرہ پڑ جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے. لیکن اس سے آپ کپڑے دھوئیں تو آپ کپڑوں کی میل نکال دیتا ہے. اسی طرح ایک گناہگار سید ہے وہ پھر بھی آقا دو جہاں کا وسیلہ لے کے امت کو تار دیتا ہے. یہ گزارش تھی میری آپ سے کہ یہ کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کے کسی نہ کسی جو آنے والے عذابوں سے بچ سکے. ٹھیک ہے. تو ایک بات انہوں نے کہی اس کا میں ذکر کروں گا. تمام تاریخیں اسی خالق یکتا کے لیے جو رحمان ہے، رحیم ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، کل شاہد کے لیے. اور تمام درود اس ہستی کے لیے جو رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج الصادقین، محب الفقراء والغرباء والمساکین، سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، وزیر بلا فی الدارین، صاحب کعبۃ الحسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے عبداللہ نور من نور اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقول احسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ. میرا سر جہاں میں جاتا ہوں تو جو صاحب بیان کر رہے ہیں اسی سے میں کوئی پوائنٹ لے لیتا ہوں، اسی سے میں آگے بات کرتا ہوں. تو باقاعدہ میں جاری نہیں کر رہا تھا کبھی. انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی اور اسی کو میں لے کے آگے چلوں گا کہ ذکر مصطفیٰ ہو تو ذکر اللہ ہوتا ہے. ذکر مصطفیٰ ہی ذکر اللہ ہے. اسی بات کو ہم لے کے چلیں گے لیکن اس کے ساتھ تھوڑی سی تمہید میں تھوڑی سی بات میں کروں گا انسان کے بارے میں، کہ اللہ کے بندے کے بارے میں، کہ اللہ کا بندہ کون ہوتے ہیں، ان کی نشانیاں کون سی ہیں اور ان کی کرامات کیا ہیں، ہمیں ان تک کیسے پہنچنا ہے، اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، ان کا ذکر ہمارے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے، ان کے پاس بیٹھنا ہمارے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے. اسی کو میں لے کے چلوں گا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن میں فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، اے محبوب قسم ہے زمانے کی، اے محبوب تیرے زمانے کی قسم کہ انسان گاتے ہیں لیکن وہ لوگ گاتے بھی نہیں جو ایمان لائے، ہم نے صالح کیے اور حق کی تلقین کرتے رہے اور صبر کرتے رہے. اب ہم نے اپنی زندگیوں کو پرکھنا ہے، ہماری زندگیوں کو ہم نے پرکھنا، ہمارے روزمرہ معاملات کو ہم نے پرکھنا ہے. کہ گاتے بھی ہیں
کہ ہم فائدے کیا ہیں. مقصد یہ محفلیں سجانے کا، دور دور سے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اصلاح زندگی، ہماری اصلاح ہو جائے. تو قرآن کا جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، حق کی تلقین کرتے رہے اور صبر کرتے رہے. 4 نشانی قرآن میں فروغ سارے نہیں. جو ایمان لائے، ایمان جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ ایمان میں آ گیا. عمل صالح کرتے ہیں. اب عمل صالح جو ہے اس کے بارے میں آپ دیکھیں تو ہر ایک لمحہ جو ہے ہماری زندگی کا وہ نوٹ ہو رہا ہے. ہر ایک جو ہم وضی کرتے ہیں وہ بھی، جو ہم نیکی کرتے ہیں وہ بھی. تو قرآن کہہ رہا ہے عمل صالح کرنا. مجھے ایک بات یاد آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا بھاگتا ہوا. جس نے سیکھنا ہوتا ہے نا وہ 2 منٹ میں سیکھ جاتے ہیں، انہیں زیادہ نہیں تردد کرنا پڑتا. بھاگتا ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جلدی سے بتائے، جلدی جلدی میری بکریاں باہر کھڑی ہیں، جلدی مجھے بتائیں کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ ہر گناہ کی سزا ہے اور ہر نیکی کی جزا ہے. کہتا یا رسول اللہ مجھے سمجھ نہ تھی، یا رسول اللہ مجھے سمجھ نہ تھی، مجھے پتہ چل گیا جو آپ نے کہا. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ منٹ میں اس کو اسلام کا پتہ چل گیا، یہ کیا بات ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بات اس کے ذہن میں آ گئی ہے، یہ بات کو سمجھ گیا ہے کہ اب اس نے نیکی کرنی ہے تو اس کو اس کی جزا مل جاتی ہے، اور اگر اس نے گناہ کیا تو اس کو اس کی سزا مل جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ جب ہم صبح کے وقت سے لے کے رات تک اور رات کو سونے سے پہلے ایک نظر اپنے اعمال پہ دہرائیں تو پھر دیکھیں کہ کیا ہم نے کتنی نیکی کی ہے اور کتنے ہم نے صالح ہیں. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے ایک وصیت فرمائی آخری میں امام حسن علیہ السلام امام حسین کہ دیکھو بیٹا نیکی کرنے میں تم سے کوئی سبقت نہ لے جائے. اب ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کے پاس کار ہے ہمارے پاس کیوں نہیں؟ اس کے پاس کوٹھی ہے ہمارے پاس میں کوٹھی نہیں؟ اس کے پاس مربع زمین ہے ہمارے پاس 2 مربع ہوتی ہیں. یعنی دنیا کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. لیکن کسی نے سوچا ہے کہ وہ شخص بڑا نیک ہے، ہم بھی اس سے زیادہ نیک ہیں. جب ہم یہ کام کریں گے تو یہ عمل صالح سے حاصل ہے. وتواصوا بالحق اور حق کی تلقین کرتے ہیں. یہ لوگ حق کی تلقین خود بھی حق پہ عمل کرتے ہیں اور حق کی تلقین کرتے ہیں. اور جب انہیں کوئی مصیبت پیش آ جاتی ہے تو صبر کرتے ہیں. واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اس صلاۃ کے ساتھ اور صبر سے مدد لو. صبر کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو کسی نے باندھ کے رکھ دیا اور وہ آپ پہ زیادتی کر رہا ہے تو آپ صبر کریں. نہیں، صبر یہ ہے کہ زیادتی ہوتے جب آپ پہ ہوتی ہے تو آپ میں طاقت ہے کہ اس کو روک سکیں، لیکن پھر اس کو کر دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طاقت تھی کہ ذرا سی دعا کرتے تاکہ پہاڑ اڑ جائے، لیکن کیا آپ نے دعا دی. امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے پاس طاقت تھی لیکن پھر بھی آپ نے یہ ہے صبر. اسی کو لے کے چلنا ہے، ہم اسی کو بات کو آگے بڑھانا ہے. بڑی اچھی کسی نے شعر کہا ہے، کربلا والوں سے ملے ہمیں 2 سبق. ایسا کربلا والوں سے ملے ہمیں 2 سبق، کیا بچایا جاتا ہے اور کیا بتایا جاتا ہے. یعنی دین حق کو بچا لیا جاتا ہے
اپنے گھر بار کو لٹا دیا لیکن دین کو بچایا. اگر ہم ان کے اسوہ حسنہ پر نہیں چلیں گے تو ہم دوسری فوج میں چلے جائیں گے. اگر آج ان کے اسوہ حسنہ پر چلیں تو ہم حسینی کرائیں, ہم مصطفی کو کلائیں. تو بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا کہ فائدے مند کون انسان. تو قرآن کہہ رہا ہے فائدے مند چار نشانی ہوتا ہے. پھر آگے اس سے اگلا سٹیپ ہے, اس سے اگلا سٹیپ بھی ہم نے جانا ہے, اس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. اللہ کے متقی وہ لوگ ہیں کہ جو یؤمنون بالغیب, غائب پر یقین رکھتے ہیں, وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرتے ہیں, اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں خرچ کرتے ہیں. اب یہاں پر نشانیاں بتائیے 3. تو متقی لوگ, یہ عام لوگ تھے جن کی 4 نشانیاں بتائی. اب اس سے اگلا سٹیپ ہے تو متقی, پہلے مسلمان پھر اس سے آگے متقی, اس سے پرہیزگار. متقی, تو متقی کی نشانی کہ جو غائب پر یقین رکھتے ہیں. غائب کیا ہے؟ غائب اللہ کی بات. غائب کیا ہے؟ فرشتے. غائب کیا ہے؟ قیامت. غائب کیا ہے؟ روز محشر. غائب کیا ہے؟ جنت دوزخ. یہ چیزیں غائب, اس پر مکمل یقین رکھتے ہیں. ان کے یقین میں ذرا بھی شبہ نہیں رہتا ہے. اس کی مثال میں ایک دیتا ہوں کہ ایک صاحب تھے ٹیچر, انہوں نے 3 بچوں کو بھیجا کہ جاؤ چھری اور مرغی دے کے مرغیوں کو ذبح کرنا, اور دیکھنا وہاں پر ذبح کرنا کہ جہاں تمہیں کوئی دیکھ نہ رہا. ابھی بچہ سے اسکول کے دیوار کے پیچھے بیٹھ کے دیکھا ادھر کوئی بندہ نہیں ہے, اس نے ذبح کر دیا. دوسرا گیا دور گاؤں سے باہر, اس نے وہاں پر ذبح کر. تیسرا چھری اور مرغی دے کے واپس آ گیا. تو ٹیچر نے پوچھا کہ یہ چھری اور مرغی کیوں واپس لے کے آئے؟ اس نے کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ وہاں پر ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. میں جہاں جاتا تھا خدا مجھے دیکھ رہا تھا. یہ یقین ہے جو میں نے مل رہا ہے. یقین. میں نے ایک لڑکی انگلینڈ میں مسلمان کی تھی, اس کو میں نے صرف 2 باتیں بتائی تھی. کہتے اسلام اسٹرکٹ ہے, بہت اسٹرکٹ ہے اسلام. میں کہہ نہیں اسلام اسٹرکٹ نہیں, صرف 2 چیزیں, صرف 2 باتیں اسلام میں. ایک غائب پر یقین کر لو, اور ایک سر سے لے کے پاؤں تک اپنے آپ کو صاف کر لو. 2 چیزیں اسلام کے ساتھ. وہ بچی مسلمان, اس کے دماغ میں میری بات آ گئی. میں نے کہا کہ اللہ پہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ, روز قیامت پہ تم نے حساب دینا ہے, جو عمل کیے ہیں اس کا حساب دینا ہے. یہ یقین